चुप करें, कोई बंदा भी नहीं। मेरी बात सुने, बात क्या है कि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सिपा सलार खत्म नबूवत है ना, आप बताइए कैसे आपने कौन सी तस्वीर की है, आपने कौन सी तस्वीर की है, बताइए। मेरी बात सुने, मेरी बात किसी को बात करते जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अपने हिस्से का काम करके अल्हम्दुलिल्लाह अब हम महफूज हालत में यहाँ पहुँच चुके हैं, एक महफूज मकाम पर। लेकिन हम सब ने, मेरी टीम के तमाम अरकान ने, अल्लाह तब को सलामत रखे, हमारे कैमरामैन, हमारे ऑडियो इंजीनियर, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे रिपोर्टर्स, बाबर मलिक साहब हमारे पिंडी के रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। अकील माशाल्लाह इन्होंने बड़ी जमा मर्दी का मुजाहरा किया, भरपूर तशद्दुद हुआ, मारा पीटा गया, खींचा तानी की गई, लेकिन हमने हक खतीब साहब को अल्हम्दुलिल्लाह बेनकाब कर दिया। जो मकसद था बताना कि ये साहब खत्म नबूवत के मकसद के पीछे छुपते हैं। आपने आज देखा कि उन्होंने वहां नारे लगवाए, इश्तियाल दिलाया लोगों को कि वो हमारी जान के दरपे हो जाएं। आज कॉन्फ्रेंस को रखने का मकसद ही ये था कि वो अपनी ताकत का मुजाहरा करें। एक आयत नहीं सुना सके मौसूफ, 3 घंटे तक टीम सरेआम को और हमें यरगमाल बनाकर रखा। पुलिस वहां से कहती थी कि जी चलते हैं कि हम जाने नहीं देंगे इनको। वही ड्रामे बार बार दोहराए कि जिन खवातीन की आंख से बच्ची, यानी वही बच्ची जिसकी आंख से 4 बार चेन निकाल चुके, आज 5वीं बार भी उसकी आंख से चेन निकाली, तो फिर काहे की हामिल है कि आप उसको 4 बार में ठीक नहीं कर सके और आज भी उसकी आंख से चेन बरामद हो रही है। जब हमने कहा जी एक बार और निकाल के दिखा दें, तो फिर उसका कोई जवाब नहीं था। वो बच्ची बेचारी 10-15 मिनट तक तकलीफ की हालत में रही और मुझे उम्मीद है कि उनके अपने सोशल मीडिया ने उनका ये ढोंग, उनकी ये नौटंकी बेनकाब की होगी। हमारे कैमरे छीन लिए गए, हमारे मोबाइल फोन छीन लिए गए, हमारी रिकॉर्डिंग्स को बंद करवा दिया गया, वहां जानबूझकर इंटरनेट के सिग्नल्स को डाउन करवा दिया गया और हम ज़ाहिर वहां से लाइव नहीं जा सके। लेकिन हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, कौम को बता दिया है कि खत्म नबूवत की आड़ में ये नौटंकी, ये ढोंग जारी है और बदकिस्मती से सादा लोग निशाना बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम तमाम लोग यहाँ आ गए। बार बार मेरा इसरार था कि हजरत आप बता दें कि आप अल्लाह के कलाम से, आपके बकौल जो दम करते हैं उसमें आप क्या पढ़ते हैं। उन्होंने कहा जी मैं नहीं। 3 से 4 घंटे तक हम ये कमाल रहे, मैं बार बार ही कहता रहा एक आयत सुना दीजिए, एक सूरत सुना दीजिए। आप खत्म नबूवत की बात कर रहे हैं, खत्म नबूवत का नाम लेकर लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं, खत्म नबूवत की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खत्म नबूवत से मुतालिक एक आयत तिलावत फरमा दें, एक हदीस, इतने लोग देख रहे हैं तो लोगों तक पैगाम पहुंच जाएगा खत्म नबूवत का। लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। हमारा वो शख्स जो उनके ट्रक बेनकाब करने के लिए वहां मौजूद था, उसे धमकाया गया, उसे धक्के दिए गए, उसे मारा पीटा गया। अकील हमारे साथ मौजूद है और पूरा मजमा चिल्ला रहा था अकील को सामने लेकर आए, अकील को सामने लेकर आएंगे। पाकिस्तान की कौम ने देखा कि हमने अपना वादा निभाया। मैंने वादा किया था कि मैं सैयद इकरारुल हसन इंशाअल्लाह अजीज हक खतीब साहब के आस्थाने पर जाकर उनके सामने खड़ा होकर उनको बेनकाब करूंगा। लेकिन जो ट्रक थे उनके, इतना शोर, इतना हंगामा, इतनी नारेबाजी और इतने पुरतशद्दुद और इश्तियाल वाले लोग उन्होंने वहां मुश्तरक किए कि जाहिर है उस तक नौबत ही नहीं आने दी। लेकिन एक भी कलाम अल्लाह के हवाले से कोई चीज़ नहीं सुना सके, नहीं बता सके कि वो क्या वज़ाइफ पढ़ते हैं, नहीं बता सके कि उन्होंने ये इल्म कहाँ से हासिल किया है, नहीं बता सके कि वो कुरान की कोई सूरत पढ़ सकते हैं देख कर भी या नहीं। और वही ढोंग उन्होंने रचाया। उन्हीं बच्चियों की आंखों से दोबारा चेन बरामद की जो बच्ची 4-5 बार इनकी वीडियोस में आ चुकी है। तो बार बार इश्तियाल दिलाया। इन्होंने अपनी कौम का नाम लेकर कहा कि वो तुम्हारी गैरत सवाल आ गया, यानी वो जो वहां मौजूद लोग थे उनको कौम के नाम पर, वो जो उनकी एक कौम है, मैं उसका नाम भी नहीं लेता, उसको
تضحیک کا نشانہ بنانے کا الزام ہم پہ لگایا اور کہا کہ جناب آپ پر یہ حملہ ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ ختم نبوت کے خلاف، یعنی نعوذ باللہ آپ سے کوئی اختلاف کی جرت کرے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ختم نبوت کے کاز کا یا مقصد کا منکر ہے. خدا کا خوف کیجئے، آپ اپنا حلیہ دیکھیے، آپ اپنی حرکات دیکھیں، یہ آپ کی بہادری ہے. اتنے ڈرپوک اور اتنے بزدل آپ ثابت ہوئے ہیں کہ اتنے ہزار لوگوں کی آڑ میں آپ نے چیخنا چلانا کیا، گفتگو کی توفیق آپ کو نہیں ہوئی، آرگومنٹ نہیں کیا، دلیل نہیں، اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے پھر ہم نے اختتامی کار ان کو یہ کہہ کے، اور میں اپنے وعدے پر قائم، میں نے کہا میں دوبارہ کھانا کھانے آؤں گا آپ کے پاس، پھر کیمروں کے ساتھ ہم جائیں گے تاکہ، اور اس سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ علماء اہل سنت جاگیں گے. آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ختم نبوت کے نعرے کا استعمال کیا گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خود کو سپہ سالار ختم نبوت کہتے ہیں، ایک آیت سنا دیجیے. تو اگر اس طرح سے استحصال ہوگا ختم نبوت کے نعرے کا، اگر اس طرح سے استعمال کیا جائے گا، اس طرح سے ختم نبوت کے نعرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کی جائے گی، تو ہم سب پر بحیثیت مسلمان سوالیہ نشان ہے. اس ملک کے درگاہوں کے گدی نشینوں پر بھی، اس ملک کی خانقاہوں کے جانشینوں پر بھی، اس ملک کے علماء کرام پر بھی، اس ملک کے مشائخ اعظام پر بھی آج پوری قوم نے تماشا دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کی آڑ میں، لوگوں کے حصار میں اپنے 2 نمبر کے دھندے کو نہ صرف چھپانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے بھی باز نہیں آتا. بار بار استعمال کرتا ہے مذہب کا، بار بار استعمال کرتا ہے دین کا. تو میری علماء سے، مشائخ سے، پاکستان کے صحافیوں سے، پاکستان کے عوام سے درخواست ہے، خدا کے واسطے اقرار الحسن کے لیے آگے مت آئیے، ٹیم سریام کے لیے بھی آواز بلند مت کریں، دین اسلام کی خاطر آگے بڑھیے، ختم نبوت کے اصل مقصد کو بچانے کی خاطر اپنا کردار ادا کیجیے. اور جو شخص خاموش رہے گا تاریخ کے اس اہم ترین دوراہے پر، تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امت آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ معاملہ میرا نہیں ہے، یہ میری ہار یا جیت کا نہیں ہے. پوری دنیا نے آج لکھا کہ ایک شخص کس طرح سے اپنے فراڈ کو، اپنے ڈرامے کو، اپنے ڈھونگ کو، اپنے ٹرکس کو چھپانے کے لیے ختم نبوت کے نعرے لگا رہا تھا، گندے اور غلیظ اشارے کر رہا تھا، جو خود کو اللہ کا ولی کہتا ہے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اپنی ویڈیوز میں خود کو اللہ کا ولی کہتے رہے. آج کم سے کم ہم نے ان کے منہ سے یہ بات نکلوا دی کہ جی میں اللہ کا ولی نہیں، اور ظاہر ولیوں والی ان کے اندر کوئی بات بھی نہیں ہے، اپنی کرامات کو بھی ثابت نہیں کر سکے. ایک آیت جو انسان قرآن مجید کی نہیں پڑھ سکتا، جس شخص نے آج تک کسی نماز کی امامت نہیں کروائی، اس شخص کے ہاتھ میں پروردگار کی ذات شفا کیسے دے سکتی ہے؟ اور وہی ڈھونگ جو اپنی مختلف ویڈیوز میں وہ شور مچا کے، اپنے لوگوں کی موجودگی میں تشدد کر کے، ہمارے لوگوں کو یرغمال بنا کے وہ ڈھونگ انہوں نے بار بار دہرائے. لیکن قوم بے وقوف نہیں ہے، ان کی حقیقت پہلے بھی جانتی تھی. لیکن میں نے اپنے اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ آپ کو دکھایا کہ یہ شخص ختم نبوت کے کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ شخص ختم نبوت کے کاز کے پیچھے چھپ رہا ہے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے، تمام پاکستانیوں سے، امت مسلمہ کے تمام مشاہیر سے، تمام مشائخ اعظام سے، کہ میرے لیے نہیں، خدا کے واسطے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مبارک کے لیے آگے بڑھیے، اولیاء کرام کی عزت اور حرمت کے لیے آگے بڑھیے. آپ سب سے درخواست ہے کہ خانقاہوں کے تقدس کے لیے، درگاہوں کے تقدس کے لیے، اللہ کے ولیوں کے تقدس کے لیے آگے بڑھیے، ورنہ یہ فتنہ پھیلتا جائے گا. آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہوگا، اور الٹیمیٹلی پورا معاشرہ یرغمال بنا لیا جائے گا اس شخص اور اس کے پیڈ حواریوں کی جانب سے. اداروں سے، ارباب اختیار سے، ارباب اقتدار سے میری درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اس ملک کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے جاگیے، اپنا اپنا کردار ادا کیجیے. اور آخر میں سلام پیش کرتا ہوں اس پورے ریجن کی، اس ایریا کی پولیس کے جوانوں کو. آج یقین جانیے اگر یہ لوگ نہ ہوتے اور واقعتاً سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر یہ ان مذہبی خنڈوں کے سامنے کھڑے نہ ہوتے تو یقیناً ہم میں سے بہت سارے لوگ آج موجود نہ ہوتے. جس طرح سے وہ غیر ذمہ دار آدمی جو خود کو قلندر دورہ کہلواتا ہے، وہ اشتعال دلا رہا تھا لوگوں کو مذہب کے نام پر، ختم نبوت کے نام پر. قوم فیصلہ کرے گی کہ ختم نبوت کو بچانے کی کوشش کس نے کی اور ختم نبوت کو نقصان پہنچانے والا کون ہے. لیکن علماء کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ونس اگین جتنے ارباب اختیار ہیں، بالخصوص راولپنڈی ریجن کی جو پولیس ہے، جو ڈی پی او صاحب ہیں، ریجنل پولیس آفیسر ہیں، متعلقہ ایس پی ہیں، ان سب نے بہت مثبت کردار ادا کیا. اور یہ ممکن نہیں تھا کہ جس طرح سے اس نے مشتعل کر دیا تھا مذہبی طور پر لوگوں کو کہ وہاں سے زندہ بچ کر ہم باہر آتے. ہم تو
جان کی بازی لگا کر گئے تھے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور حرمت کو بچانے کے لیے. میرے تمام ٹیم ممبرز نے وہاں بڑی ثابت قدمی سے وہ وہاں موجود رہے, ڈٹ کر سامنا کیا ان کی غنڈہ گردی کا اور ان کی بدماشی کا. لیکن ظاہر ہے آپ مذہبی اشتعال انگیزی کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد میں. ہم چاہتے تو اس سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں ساتھ لے جا سکتے تھے. وہاں اس آستانے کے اطراف میں چھتوں پر موجود لوگ بھی ہمارے حق میں نعرے لگا رہے تھے, لیکن ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, ورنہ ایک فساد برپا ہو جاتا. حق خطیب صاحب کے پیٹ لوگ ظاہر ہے وہاں پہ ٹک نہ پاتے ان تمام لوگوں کے سامنے جو کہ ہماری حمایت میں, دین اسلام کی حمایت میں وہاں پر موجود تھے. سو ونس اگین ایک بار پھر ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہماری زندگیاں بچانے کے لیے کردار ادا کیا. لیکن دین بچانے کا معاملہ ہے, شریعت محمدی بچانے کا معاملہ ہے, طریقت بچانے کا معاملہ ہے. آپ سب سے درخواست ہے اپنے اپنے حصے کی آواز ضرور بلند کیجیے گا, اپنے اپنے حصے کا کردار ضرور ادا کیجیے گا.